کشتی تھی اس کے نچلے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا گیا، خاص طور جیسے ٹارگٹ کیا اور پاکستانی مدد کے لیے پکارتے رہے، کسی وہاں کشتی والے نے سنی نہیں۔ جو ادھر کے حکام تھے ہیومن رائٹ کی بنیاد کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم انسانی حقوق کو پامال نہ ہونے دیتے اور ان کی زندگیاں بچا لیتے۔ جرم ہے یہ والا جو ہیومن ٹریفکنگ کا اور مائیگرینٹ اسمگلنگ کا، ان کو ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم کہتے ہیں۔ یہ ایسے جو ہے جن کی جڑیں کراس بارڈرز ہیں۔ السلام علیکم، ABN نیوز سے میں ہوں زاہدہ راہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ 14 جون کو ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے کہ یونان میں کشتی ڈوب جاتی ہے اور اس کشتی میں 400 پاکستانی تھے۔ 400 پاکستانی کا مطلب ہے کہ 400 خاندان تھے، 400 زندگیاں تھیں، اور ان 400 لوگوں کے خواب تھے۔ کسی ماں نے بالی بیچی ہوگی، کسی بیوی نے زیور بیچا ہوگا، کسی بہن نے کوئی قربانی دی ہوگی کہ اچھے دن آئیں گے اور باہر جا کے روزگار لگے گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ سارے خواب جو ہیں سمندر کی نظر ہو جائیں گے اور سمندر خوابوں سمیت ان کے پیارے کو بھی ساتھ بہا کر لے جائے گا، اور پیارے کی پھر لاش کے لیے بھی ان ظالم حکمرانوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ لاش ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، اور اگر ملتی ہے تو کس حالت میں ملتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ 12 لوگ ہیں جو سروائیو کیے ہیں، اس کے بعد باقی کسی کی لاش نہیں مل رہی۔ اگر کسی کی لاش مل رہی ہے تو اس کے پیارے نہیں مل رہے۔ تو یہ ایسی کہانی ہے کہ جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، کہ یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے۔ فروری میں بھی ایسی کشتی ڈوبی تھی، لیکن افسوس ہمارے حکمران کرسی بچانے کی جنگ میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ نوجوان نسل بے روزگاری سے مایوس ہو کر غلط راستے اپنا رہی ہے، اور ایسے ایجنٹس، ایسے مافیاز تک حکومت نہیں پہنچ پا رہی۔ تو یہ جو انسانی اسمگلنگ کرتے ہیں تو یہ کیسے ان سے چھٹکارا ممکن ہے، اور پاکستان میں اس کے کوئی قانون بھی موجود ہیں یا نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار اوان صاحب، ایڈوکیٹ جو ہیومن ٹریفک ہیں، لیگل ایڈوائزر ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سر پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود ہے یا نہیں کہ انسان کی زندگی پر بھی بات کی جا سکے، کہ انسان سے پیسے لیتے ہیں اور اس کو باہر بھیجنے کے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں باہر جانے کا تو ہر تیسرے بندے کو شوق ہے، لیکن اب آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو ایجنٹ بیٹھے ہیں، یہ مافیا بیٹھا ہے، یہ کیسے لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہر تیسرے بندے کو شوق ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ روزگار کے لیے باہر جائے، لیکن صحیح طریقے سے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں۔ 2018 میں ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ آیا، اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ آیا، تاکہ اس طرح کے عوامل کو روکا جائے کہ غلط طریقے سے کوئی بندہ باہر نہ جائے، غیر قانونی طریقہ حربہ استعمال نہ کریں۔ تو اس حوالے سے قانون سازی موجود ہے۔ اس کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جتنے متعلقہ ادارے ہیں، جس میں INGOs، انٹرنیشنل UN ایجنسیز جو ہیں، اور لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشن، سارے مل کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک پبلک سیکٹر اس میں ساتھ نہیں ہوگا، جسے ہم گورنمنٹ کہتے ہیں، تب تک ہم اس کا کوئی ممکنہ حل نکالنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقتی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، ابھی جس طرح یہ واقعہ دلخراش واقعہ ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کے ختم ہونے میں، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی جتنی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے ختم ہونے میں شاید ایک ہفتہ بھی نہیں درکار، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے کہ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے گورنمنٹ مل کے سول سوسائٹی کے ساتھ، سول سوسائٹی اداروں کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، بار کونسلز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ مل کے ایک ایسا پروگرام مرتب کرے جس کے بعد اس چیز سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، کشتیاں پہلے بھی ڈوبی ہیں، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ڈنکی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ بہت جاتے ہیں۔ تو ابھی تک، جیسے آپ بھی لیگل ایڈوائزر ہیں، تو ابھی تک کوئی ایسا کام کیا ہے، ان علاقوں تک گئے ہیں، ان مافیاز تک کسی نے پہنچنے کی کوشش کی ہے؟ حکومت کی تو بات ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارا قانون جو ہے وہ ایکیوزڈ سینٹرک ہے، کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ مسئلے کا جب تک کمپلینٹ نہیں کرے گا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ یہ جو 2 قوانین میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں وکٹم سینٹرڈ، کہ جن لوگوں کی جو اس کا شکار ہوئے ہیں، ایسے لوگ، ان کے لیے یہ لا بنا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ،
پورے پاکستان میں مختلف بیلٹس موجود ہیں جو لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں. جس طرح ساؤتھ پنجاب ہے یہ سارے گلف میں جائیں گے, اور اسی طرح سے کے پی کا ایریا ہے, بنیر ہے, یا اس طرح کے اور علاقے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں زیادہ ملائیشیا یا اس طرح کی جگہوں پہ. اور اسی طرح سے یہ جو بیلٹ ہے خاص طور پہ منڈی بہاؤدین اور جیلم ہے, گجرات ہے, کھاریاں ہیں, گجرانوالا ہے, یہ ساری لوگ جو ہے یہ یورپ کی طرف جاتے ہیں زیادہ. اب ان میں سے جو کہتے ہیں نا کہ زیادہ جو مسئلہ ہے یا جو بھی ہے, یہ سارے لوگ غلط طریقے سے, اس کو ہم ارریگولر طریقہ کہیں گے, اس طریقہ اپناتے ہیں اور اس میں اپنی زندگی بھی کھو بیٹھتے ہیں. اور اس طرح سے جو نقصانات فائنانشلی تو ہوتے ہی ہیں, جو نقصانات وہ تو ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگیاں ہار جاتے ہیں, جو کہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. اور اس پہ گورنمنٹ کو, ہمارے جو ادارے ہیں اور گورنمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سیریس اقدام کریں تاکہ اس مسئلے سے ہم حل نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے عوام کا بھلا ہو سکے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ یہ غلط طریقے سے جاتے ہیں, یہ قانونی طریقہ نہیں ہے, وہ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں. اگر قانونی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے جانے سے خرچے کا کتنا فرق ہے, کہ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید قانونی طریقے سے پیسے زیادہ لگتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے پیسے بھی کم لگیں گے, ہم جلدی باہر پہنچ جائیں گے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو قانونی طریقہ ہے یہ پائیدار ہے, صحیح ہے اور کم خرچ ہے. اس میں بنیادی طور پہ اس کے وہ کہتے ہیں قانون کے کچھ نہ کچھ اقدامات ہیں, کچھ سٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. اگر کسی نے جاب کے لیے جانا ہے تو ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اوورسیز پاکستان کارپوریشن جو ہے ان کا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اس میں ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہے. اس کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ تمام جابس اپلوڈ ہوتی ہیں. اسی طرح ان کے جو رجسٹرڈ ایجنٹس نہیں کہیں گے, ان کو لائسنس یافتہ جو لوگ ہیں ان کی لسٹ بھی وہاں موجود ہے کہ کن کے پاس کون سے ویزاز موجود ہیں. تو اگر ہم ان کے ذریعے جائیں اور قانونی راستہ اختیار کریں تو ہمارا خرچہ کم ہے, سیکیور جاب ہے, کانٹریکٹ آپ لوگوں کو ملے گا, ایگریمنٹ ہوگا, گھر والوں کو خبر ہوگی کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے ایک محفوظ ہجرت عمل میں لائی جا سکے گی. غیر محفوظ ہجرت کی طرف نہ جائیں اور محفوظ طرح سے اپنے آپ کو باہر جو بھی جابز ہیں یا پڑھنے کے لیے جانا ہے تو محفوظ طریقے سے جائیں, قانونی طریقے سے. سر, آپ ہیومن ٹریفک کے لیگل ایڈوائزر ہیں, لیکن میں تھوڑی سی آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کشتی تھی اس کے نچلے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا گیا, خاص پر جیسے ٹارگٹ کیا اور پاکستانی مدد کے لیے پکارتے رہے, کسی وہاں کشتی والے نے سنی نہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یا ہمارے اپنے پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے تھا جاتے ہوئے؟ اس میں میری رائے بڑی واضح ہے کہ جو قانون کی پاسداری ہمیں ہر وقت میں کرنی چاہیے. اگر ہم نے کہیں پاسداری نہیں کی تو اس کے نتائج ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور مزید آتے وقت میں بھی دیکھتے رہیں گے. لیکن جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ کچھ لوگوں کو سہولتیں مطلب وہ نیچے رکھا گیا پاکستانیوں کو یا جو بھی, یہ ایسی چیز ہے جس کی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے یا جو بھی ہے. لیکن اس کو ہم اس طرح ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ موجود جو لوگ تھے, جو ادھر کے حکام تھے, ہیومن رائٹ کی بنیاد کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم انسانی حقوق کو پامال نہ ہونے دیتے اور ان کی زندگیاں بچا لیتے. باقی چیز رہی کہ یہ جو وکٹمز ہیں یا جو بس لوگ ایسے ہیں جو بیچارے یا ڈوب گئے ہیں یا سروائیورز ہیں, ان کو پھر آگے حکومتیں آپس میں دیکھ سکتی تھیں کہ اس کو کس طرح سے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. سر, ابھی حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اب یہ مافیاز ایک دو پکڑا ہے, کوئی ایجنٹ پکڑ لیا ہے, تو ایک دو ایجنٹ تو نہیں ہوتا, ان کو تو پوری چین ہے, تو یہ ابھی 2-3 دن کے لیے معاملہ اٹھے گا اور پھر ہم خاموش ہو جائیں گے, اگلے پھر لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے لوگ تیار. حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اچھا, یہ جو جرم ہے یہ والا جو ہیومن ٹریفکنگ کا اور مائیگرینٹ سمگلنگ کا, ان کو ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم کہتے ہیں. یہ ایسے جو ہے جن کی جڑیں کراس بارڈرز ہیں, تمام مختلف ممالک میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا جو لاہے عمل حکومت کو چاہیے, یہ بھی ہمیں لا انفورسمنٹ کو, سول سوسائٹی کو اور تمام متعلقہ اداروں کو مل کے کام کرنا ہے, آرگنائز ہو کے, کیونکہ آرگنائزڈ کرائم کو آرگنائز طریقے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صرف اس کو مد نظر نہ رکھیں کہ یہ جو 400 لوگ ہیں یا ان تک ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی. یہ ایک بینچ مارک کہہ سکتے ہیں یا یہ ایک الارم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ایک گھنٹی بج گئی ہے جس کے بعد ہم نے اب اس کے اوپر پوری ایک لاہے عمل تیار کرنا ہے. ایک اس کے اوپر کوئی پالیسی بنائیں, تمام جو جگہ ہیں وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی نظام ہو, تاکہ کوئی باہر جانا چاہتا ہے اپنے اسکل لینے کے بعد تو ان کو کوئی گورنمنٹ کا ادارہ
جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہو. میرے تو مطابق اگر میرے سے پوچھیں تو میں تو ایک آئیڈیل سسٹم ایسا دیکھتا ہوں کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, کہ اگر کسی نے باہر جانا ہے تو وہ ایک جگہ پہ اپنا بتائے کہ میں نے باہر جانا ہے اور اس پرپس کے لیے جانا ہے, تو پھر حکومتی ادارے عمل میں آ جانے چاہیے ایک دم سے, کہ وہ اگر اس کو ٹیکنیکل کورس چاہیے تو ٹیکنیکل کورس والے اویلیبل ہونے چاہیے, اسے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے والے ہیں تو ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے. شہروں میں تو پھر ہمارے ہاں کونسلنگ کا کوئی سسٹم ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جانا چاہیے, کہ ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر ہمارے ہمیشہ جو واقعات ہیں گاؤں میں پیش آتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ گاؤں میں ایسے کوئی کبھی کوئی سیمینار ہونے چاہیے, جا کے اویئرنیس دینی چاہیے, کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو زیادہ باہر جانے کی ہوتی ہے, کہ اس سلسلے میں آپ بھی جیسے ہیومن ٹریفک ہے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں مل جل کر کام کر کے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو میں نے کریئر کاؤنسلنگ کی بات کی, یہ بنیادی طور پہ میرے لیے بھی یہ ساری چیزیں بالکل نئی تھیں, لیکن جب میں نے یہ اس کو اسٹڈی کیا IOM کی طرف سے, میں ایک ریسرچ اسٹڈی کی تھی 2019 میں, اور یہ انہی علاقوں میں کہ لوگ کیوں باہر جاتے ہیں, ان کو کس طرح سے جھانسے میں لایا جاتا ہے, ٹریفکرز جو ہیں یا جو جنہیں ہم ایجنٹ کا ورڈ دیتے ہیں, وہ ان کو کس طرح سے اپنی طرف قائل کرتے ہیں, مائل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنے کے بعد میرا جو کنکلوژن تھا, بلکہ میں نے اپنے جو نکات ان کو پریزنٹ بھی کیے تھے لیٹر آن, جو کہ بعد میں متعلقہ اداروں تک پہنچے ہوں گے, ان میں یہی تھا کہ ہر ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یا یونیورسٹی کالجز میں یہ لازمی کریئر کاؤنسلنگ کا ہونا چاہیے, اور ون ونڈو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان سے بیرون ملک میں جاب کرنا چاہتا ہے تو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کے بنا لیں. حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارا پبلک سیکٹر کا ایک خاص ونگ بنا دیں جو اوورسیز امپلائمنٹ کو دیکھ رہا ہو, اور اس حوالے سے کسی بھی جگہ پہ میری والنٹریلی ضرورت ہو تو میرے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, آپ کے چینل کے توسط سے کسی بھی وقت میں اویلیبل ہو سکتا ہوں. ٹیکنیکلی میں اس کے اوپر تمام پروگرام ڈیزائن کر کے دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ان تمام جانوں کو بچا سکتے ہیں. جتنے بھی سوگواران ہیں یا جتنے فیملی ممبرز ہیں جن کے بچے یا تو ٹریس نہیں ہو رہے, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جن کی ڈیتھس ہو گئی ہیں, سرٹیفائی کر دیا گورنمنٹ نے, کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کمیٹی بھی فارم کی ہے اور یہ اس پہ دن رات آج کل محنت سے کام کر رہے ہیں. آپ تمام لوگوں سے, لواحقین سے گزارش ہے کہ آپ ایجنٹس کا ایڈریس, ان کی ڈیٹیلز لازمی قانون کے اداروں کو دیں جو ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, تاکہ مجرموں تک پہنچا جا سکے. آگے سے ان تمام چیزوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے, یہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم کنٹرول کر سکیں. اس لیے گزارش ہے کہ تمام ایجنٹس کے, اور کسی بھی طرح سے آپ اس کو ہائیڈ نہ کریں, کیونکہ اصل میں اگر آپ چھپا رہے ہیں یا لواحقین یہ کہیں کہ جی فلان جو بندہ وہ انفلوئنشل ہے, تو بچوں سے تو انفلوئنشل یا قوم سے انفلوئنشل تو کوئی بھی بندہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کا نام یا ان کی ڈیٹیلز متعلقہ تھانوں میں یا FIA کے جو دفتر ہیں, حکام ہیں, ان سے لازمی رابطہ کر لیں اور ان کو پہنچائیں, تاکہ یہ اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے اس مسئلے کو. تھینک یو. بالکل جیسے وقار اوان صاحب کی اپنے گفتگو سنی کہ ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کے ایڈریس وغیرہ جو ہے آپ حکومت سے شیئر کریں, جہاں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر سکتے ہیں, کہ ان لوگوں کا بتا سکتے ہیں کہ تاکہ ان تک پہنچا جا سکے جنہوں نے بیوقوف بنایا. اور جو بیوقوف بنتے ہیں ان کو بھی جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ایک ایسے شخص کے کیسے حوالے کر سکتے ہیں جو آپ کو غیر قانونی کام کرنے کو کہہ رہا ہے, کہ جس کو خود ہی نہیں پتہ کہ غیر قانونی طریقے سے میں اس کو بھیج رہا ہوں. نوکری تو دور کی بات, اس کی زندگی بھی بچے گی یا نہیں بچے گی. تو اللہ کرے حکومت کو بھی عقل آ جائے, اس کے بعد کوئی ایسا قانون بنائے کہ اس طرح سے جو ہماری ہر تیسرے دن کا ایک کام بن گیا کہ کسی کی ڈنکی رک جاتی, کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے, تو یہ غیر قانونی طریقے سے جانے کا سلسلہ ہے رکنا چاہیے. کبھی کسی ماں کا لال اس طرح اس کا لاش کا انتظار کر رہی ہو, کہ پہلے انتظار ہوگا ماں کو کہ میرا بیٹا جائے گا, فون کرے گا, لیکن یہ نہیں پتہ تھا ماں کو کہ اس کی تو لاش کا بھی انتظار کرنا پڑے گا. تو اللہ کرے کہ ایسا دن 14 جون جیسا سیاہ دن پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ نہ آئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ زاہدہ راؤ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.